Hello viewers, how are you? I hope you're all good. Today I'm going to translate Cooperative Societies Act 1925 and its sections 18, 18A, 18B and 19 for Assistant Registrar Cooperative Societies. So, first of all, section number 18, votes of members. Number 1. No member of any society shall have more than one vote in its affairs, provided that in case of an equality of votes, the chairman shall have a casting vote. It means کہ ایک ممبر کا صرف ایک ہی ووٹ ہوگا، یعنی ون ممبر ون ووٹ. لیکن ایکویلٹی آف ووٹس کی صورت میں اگر ووٹس برابر ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ چیئرمین کے پاس کاسٹنگ ووٹ کا حق حاصل ہوگا، یعنی وہ کاسٹنگ ووٹ کر سکتا ہے. A society which has invested any part of its funds in the shares of another society may appoint one of its members to vote in the affairs of such other registered society. تو نمبر 2 ہے، اگر کسی سوسائٹی نے کسی اور سوسائٹی میں اپنے فنڈز میں سے شیئر لیے ہوئے ہیں تو وہ سوسائٹی اپنے ممبران میں سے کسی ایک کو دوسری سوسائٹی کے معاملات میں ووٹ دینے کے لیے مقرر کر سکتی ہے. سیکشن نمبر 18A، جنرل باڈی اینڈ مینیجنگ کمیٹی، یعنی کسی سوسائٹی کی جنرل باڈی کس طرح سے ہوگی اور کس طرح کام کرے گی، اسی طرح مینیجنگ کمیٹی کس طرح بنے گی اور کس طرح کام کرے گی، اس کے پاس کیا کیا اختیارات ہو سکتے ہیں. تو 18A از اباؤٹ جنرل باڈی اینڈ مینیجنگ کمیٹی. تو اس کا پارٹ 1 ہے، The powers and management of a society shall vest in its general body consisting of all its members. یعنی کسی بھی سوسائٹی کے تمام اختیارات، پاورز اور مینجمنٹ جنرل باڈی کے پاس ہوگی اور جنرل باڈی تمام ممبران پر مشتمل ہوگی. نمبر 2 is a society shall have a managing committee constituted in accordance with the rules and the bylaws which shall exercise such powers and functions as may be delegated to it by the general body. یعنی ایک سوسائٹی کی ایک مینیجنگ کمیٹی ہوگی، یعنی ہر سوسائٹی کی ایک مینیجنگ کمیٹی ہوگی جو کہ سوسائٹی کے رولز اور بائی لاز کے مطابق بنی ہوگی، جو سوسائٹی کے اختیارات استعمال کرے گی اور مختلف فنکشنز سر انجام دے گی، اور یہ وہ اختیارات ہوں گے جو جنرل باڈی اس کمیٹی کو تفویض کرے گی. Point number 3 is subject to any general or special order of the provincial government, the registrar may, on such terms and conditions as he may deem fit, appoint not more than 2 experts on the managing committee of society for the development and proper management of the society. تو صوبائی حکومت کے کسی جنرل یا اسپیشل آرڈر کے تحت رجسٹرار مناسب شرائط کے ساتھ مینیجنگ کمیٹی پر زیادہ سے زیادہ 2 ایکسپرٹ مقرر کر سکتا ہے تاکہ سوسائٹی کی پراپر مینجمنٹ اور ڈیولپمنٹ ہو سکے. نمبر 4 is the registrar may require a society to obtain approval of its general body in any matter concerning the business of society before proceeding further in matter. رجسٹرار سوسائٹی سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ کاروباری معاملات میں ایسے معاملات میں آگے بڑھنے سے قبل جنرل باڈی کی اپروول لے لے. رجسٹرار سوسائٹی سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے کاروباری معاملات میں ایسے معاملات میں، یعنی جو میٹرز ہیں، افیئرز ہیں، ان میں آگے بڑھنے سے قبل جنرل باڈی کی اپروول لے لے. 18B
disqualification for being and for voting at an election of director, manager or other officer of the society. یعنی ایک ممبر ڈسکوالیفائی ہوگا کہ وہ ڈائریکٹر بن سکے، مینیجر بن سکے یا کوئی اور سوسائٹی کا افسر بن سکے، اور کوئی ممبر ڈائریکٹر، مینیجر یا کسی اور آفیسر کے الیکشن کے لیے ووٹ دے سکے۔ تو اس کے لیے کون کون سی شرائط ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں کہ ایک آدمی، ایک ممبر ڈسکوالیفائڈ ہوگا کہ وہ ڈائریکٹر، مینیجر یا کوئی اور افسر بن سکے یا ان کے لیے، ان کے الیکشن کے لیے ووٹ دے سکے۔ A member of the society to which the provisions of this sections have been applied by the provincial government by notification in official gazette shall be disqualified for being and for voting at an election of a director, manager or other officer of the society. ایک ممبر جس پر صوبائی حکومت آفیشیل گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس سیکشن کی پروویژنز لاگو کرے تو وہ ڈائریکٹر، مینیجر یا کسی دوسرے عہدے کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہوگا، اور ساتھ ہی وہ ان عہدوں کے لیے ووٹ دینے سے بھی ڈسکوالیفائڈ ہوگا۔ تو اس کے لیے پھر شرائط ہیں، کن باتوں کی وجہ سے وہ ڈسکوالیفائڈ ہو جائے گا۔ If he has taken a loan from the society which has been outstanding for 6 months or more after it has become payable and has not been repaid up to the day immediately preceding the date of election. تو پوائنٹ اے ہے، اگر اس ممبر نے سوسائٹی سے لون لیا ہو، یعنی اس کی وہ ڈسکوالیفائڈ ہوگا اس طرح کے الیکشن کے لیے یا خود سلیکٹ ہونے کے لیے اگر اس نے سوسائٹی سے لون لیا ہو اور 6 منتھس یا اس سے زیادہ بعد بھی واپس نہ کیا ہو، یعنی کہ جس ڈیٹ پر اس نے لون واپس کرنا تھا اس سے 6 مہینے اوپر ہو جائیں اور الیکشن ڈے تک ادا نہ کیا ہو۔ اسی طرح if he has taken a loan from the society which is repayable by installments and the amount of 3 or more installments has been outstanding for 6 months or more from the date on which the amount of the last installment became payable and has not been repaid up to the day immediately preceding the date of the election. اسی طرح اگر اس نے انسٹالمنٹ پر واپس کرنے کے لیے لون لیا ہو اور اپنی پچھلی انسٹالمنٹ دینے کے، یعنی لاسٹ ون جو اس نے انسٹالمنٹ دی تھی اس کے 6 مہینے بعد اس نے اگر 3 یا اس سے زیادہ انسٹالمنٹس نہ بھری ہوں تب بھی وہ کیا ہوگا، ڈسکوالیفائڈ ہوگا۔ ایکسپلینیشن دی گئی ہے، دا ڈیٹ آن وچ دا لون اور انسٹالمنٹ بیکمز پیبل از دا ڈیٹ اسپیسیفائڈ ان دا بانڈ اور اینی ادر انسٹرومنٹ in writing evidencing the loan but does not include any extension thereof. یعنی جس ڈیٹ پر لون واپس کرنا ہو وہ ڈیٹ بانڈ میں لکھی ہوتی ہے، لکھی ہوگی، یا پھر ایویڈنس آف لون کے طور پر کہیں اور درج ہو۔ نمبر 19، ریسٹرکشن آن ٹرانسفر آف شیئر اور انٹرسٹ۔ شیئر اور انٹرسٹ کو ٹرانسفر کرنے پر کون کون سی ریسٹرکشنز ہوں گی، رکاوٹیں ہوں گی۔ نمبر 1، دا ٹرانسفر اور چارج آف دا شیئر اور انٹرسٹ آف اے ممبر ان دا کیپٹل آف اے سوسائٹی شیل بی سبجیکٹ ٹو سچ کنڈیشنز ایز ٹو میکسیمم ہولڈنگ ایز میں بی پرسکرائبڈ بائی دس ایکٹ اور بائی دا رولز۔ اگر کوئی ممبر اپنا شیئر، انٹرسٹ ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے تو رولز کے مطابق میکسیمم ہولڈنگ کے بعد وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ممبر اپنا شیئر یا انٹرسٹ ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے کسی اور کو تو رولز کے مطابق میکسیمم ہولڈنگ کے بعد وہ ایسا کر سکتا ہے۔ میکسیمم ہولڈنگ کیا ہوتی ہے؟ میکسیمم ہولڈنگ سے مراد ہے کہ وہ وقت جو کہ سوسائٹی مقرر کرے گی کہ اس وقت تک ممبر اپنے شیئرز ٹرانسفر نہیں کر سکے گا، اور وہ نیچے دیا گیا ہے نیکسٹ پوائنٹ میں کہ وہ کتنا پیریڈ ہو سکتا ہے میکسیمم ہولڈنگ کا۔ پوائنٹ 2 ہے، اے ممبر شیل ناٹ ٹرانسفر اینی شیئر ہیلڈ بائی ہم اور ہز انٹرسٹ ان دا کیپٹل اور پراپرٹی آف اینی سوسائٹی اور اینی پارٹ دیئر آف انلیس، کوئی ممبر اپنا شیئر، انٹرسٹ یا پراپرٹی اس وقت تک ٹرانسفر نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ he has held such share and interest for not less than 1 year،
کہ اسے یہ شیئرز یا پراپرٹی رکھے 1 سال نہ گزر چکا ہو، یعنی منیمم 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہو اسے اپنے شیئر، انٹرسٹ اور پراپرٹی رکھتے ہوئے سوسائٹی کے ساتھ، تو اس کے بعد وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے، 1 سال تک ٹرانسفر نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا کیا ہے، پارٹ بی ہے، دا ٹرانسفر اور چارج از میڈ ٹو دا سوسائٹی or to a member of the society or to a person whose application for membership has been accepted by the society۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ یہ ٹرانسفر سوسائٹی کے نام نہ کرے، یعنی یہاں تک کہ وہ شیئر نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ وہ یہ ٹرانسفر سوسائٹی کے نام نہ کرے، یعنی اگر وہ سوسائٹی کے نام یہ ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے اپنی پراپرٹی یا شیئر وغیرہ تو وہ کر سکتا ہے، یا اس سوسائٹی کے کسی ممبر کے نام یا ایسے شخص کے نام نہ کرے جس کی سوسائٹی کی طرف سے ممبرشپ کی درخواست ایکسیپٹ ہو چکی ہے، یعنی وہ اپنی پراپرٹی، شیئر، انٹرسٹ سوسائٹی کے نام ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اسی طرح سوسائٹی کے کسی ممبر کے نام وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے، یا کسی ایسے شخص کے نام ٹرانسفر کر سکتا ہے جس کی سوسائٹی کی طرف سے ممبرشپ کی درخواست ایکسیپٹ ہو چکی ہے۔ سبسکرائب فار مور ویڈیوز، تھینکس۔